السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ انشاءاللہ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور شبان المعظم شروع ہو چکا ہے۔ آپ سب کو میری طرف سے شبان المعظم کی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے زیادہ سے زیادہ صدقہ دینے کی، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کی آمد ہے۔ آج میرا پورا ٹائم کچن کی نظر ہوا، اور آج میں نے تقریباً 4 ڈشیں بنائی تھیں، لیکن اس میں سے میں نے 2 ڈشیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، مٹر چاول اور کریمی پاستا۔ کریمی پاستا کی ریسیپی میں آپ کے ساتھ ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گی، آپ وہاں سے اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج میں آپ کے ساتھ شبان المعظم کی فضیلت بیان کروں گی، اور اس کے بعد کچھ نوافل شیئر کروں گی جو آپ کو شبان المعظم میں پڑھنے ہیں، اور آپ لوگ سب مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دیکھیں، ہم جو کچھ بھی باتیں شیئر کرتے ہیں، اچھی باتیں شیئر کرتے ہیں کسی کے بھی ساتھ، تو وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کے ساتھ جو بھی ابھی باتیں شیئر کر رہی ہوں، نوافل شیئر کر رہی ہوں، ذکر و اذکار شیئر کر رہی ہوں، یہ تمام انشاءاللہ تعالی میرے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے۔ تو آپ لوگ ان کو ضرور پڑھیے گا، اور مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ دیکھیں، ہمارے اسلامی سال کے 12 مہینے ہیں۔ اللہ تعالی نے تمام مہینوں کو بہت بابرکت بنایا ہے، کسی بھی مہینے کو ہم برا نہیں کہہ سکتے، لیکن کچھ ایسے مہینے ہیں جن کو اللہ تعالی نے زیادہ فضیلت دی ہے، جیسے رجب ہے، شعبان ہے، رمضان ہے۔ رجب کے لیے اور شعبان اور رمضان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو ان تینوں مہینوں کو باقی جو تمام اسلامی مہینے ہیں ان پر فوقیت حاصل ہے۔ رجب کے ذکر و اذکار اور کچھ نوافل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے، اب میں آپ کے ساتھ شعبان کی کچھ فضیلت اور اس کے نوافل ذکر و اذکار شیئر کروں گی، ان کو بھی آپ پڑھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ ثواب عطا کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ ایک رزق میں برکت کا وظیفہ بھی شیئر کروں گی، جو کہ آپ کو 15ویں شعبان کو وہ عمل کرنا ہوگا۔ تو ویڈیو کو اسکپ بالکل مت کیجیے گا، فل واچ کیجیے گا، آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 15ویں شب کی عبادت کو بہت ہی افضل فرمایا ہے۔ اس شب مبارک کو باری تعالیٰ اپنی رحمت خاص کے بے شمار دروازے کھول دیتا ہے، اور فرماتا ہے کہ کون ہے جو آج کی شب مجھ سے بخشش طلب کرے، اور میں اس کو عذاب دوزخ سے نجات دلا کر اس کی مغفرت کروں۔ فرمایا کہ اس شب کی عبادت کرنے والے پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ شعبان المعظم کی رات کو غسل کریں، اگر کسی تکلیف کے سبب غسل نہ کر سکیں تو باوضو ہو کر قبل از نماز عشاء 2 رکعت نفل نماز تحیۃ الوضو پڑھے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے حق میں بہتری فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ماہ شعبان بہت ہی برگزیدہ مہینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب کی فضیلت باقی مہینوں پر مانند بزرگی قرآن ہے، سب کلاموں پر شعبان کی فضیلت مانند بزرگی کی ہے سارے پیغمبروں اور رمضان کی فضیلت مانند بزرگی خدا ہے ساری مخلوق پر۔ اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ کثرت نوافل، نماز اور روزے سے اس ماہ کو آباد رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس مہینے میں جو کوئی مجھ پر 3000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر بخشے گا، بروز حشر اس کی شفاعت کرنا مجھ پر واجب ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کرنا کیا ہے کہ 7 عدد بیری کے پتے لینے ہیں، اور ان کو اچھی طرح سے ابال لیں اور اس کا پانی ریڈی کر لیں۔ اس کے بعد اس پانی سے خود بھی نہائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی نہلائیں۔ اس سے ہوگا کیا کہ اگر کوئی جادو ٹونے کا اثر ہوگا تو وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ شعبان المعظم کی پہلے شب جمعہ کو بعد نماز عشاء 8 رکعت نفل نماز 2 سلام سے پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، بعد سلام دعا مانگ کر اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی خاتون جنت حضرت فاطمہ کو بخشیں۔ خاتون جنت فرماتی ہیں کہ میں ہرگز جنت الفردوس میں قدم نہ رکھوں گی جب تک اس نفل نماز پڑھنے والے کو اپنے ہمراہ نہ کر لوں۔ ماہ شعبان میں روزانہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا واسطے مغفرت گناہ بہت افضل ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ توبۃ عبد ظالم لا یملک نفسہ ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ یہ استغفار آپ ماہ شعبان میں روزانہ ہر نماز کے بعد
کم سے کم ایک مرتبہ ضرور پڑھنا ہے۔ اس کو اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیں، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، سب کو اس کے پڑھنے کی تاکید کریں۔ اور استغفار تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کتنا افضل ہے پڑھنا۔ شعبان کی 14 تاریخ بعد نماز مغرب 2 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورہ حشر کی آخری 3 آیات اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور اس کے بعد درود شریف پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے خیر مانگیں، عافیت مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ضرور اپنا فضل و کرم کرے گا۔ شعبان کی 14 تاریخ کو بعد نماز عصر اور سورج غروب ہونے سے پہلے باوضو ہو کر 40 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں: لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نیکی کرنے کی طاقت اور گناہوں سے بچنے کی قوت صرف اسی عظیم اور بلند ذات کی طرف سے ہے۔ اس دعا سے 40 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ 15ویں شب بعد نماز مغرب 6 رکعت نفل نماز 3 سلام سے بنیت نماز دوگانہ نفل الگ الگ ادا کریں، یعنی 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ پہلی مرتبہ درازی عمر، دوسری مرتبہ دافع بلا، تیسری مرتبہ مخلوق کی محتاجی سے بچنے کے لیے پڑھیں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین یا 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ ماہ شعبان کی 15ویں شب کو بعد نماز عشاء 7 مرتبہ سورہ دخان کا پڑھنا بہت افضل ہے۔ باری تعالیٰ 70 حاجات دنیا کی، 70 حاجات عقبہ کی قبول فرمائیں گے۔ 15ویں شب کو بعد نماز عشاء 7 مرتبہ سورۃ القدر پڑھیں۔ ہر مصیبت سے نجات ملے گی اور پڑھنے والے کے لیے جنت کی دعا 1000 فرشتے کرتے ہیں۔ ماہ شعبان میں 15 تاریخ کے نفلی روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ جو کوئی یہ روزہ رکھے گا باری تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف فرمائیں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ماہ شعبان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور حدیث مبارکہ ہے اس مہینے جس شخص نے 3000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر مجھے بخشا تو اس کی شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب ہوگی۔ تو کوشش کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں، درود شریف پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً نذرانۃً ہدیۃً پیش فرمائیں۔ اب میں آپ کے ساتھ رزق میں برکت کے لیے ایک عمل شیئر کر رہی ہوں، اور یہ عمل آپ نے ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو کرنا ہے، یعنی کہ شعبان المعظم کی 15 تاریخ کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اور کرنا کیا ہے کہ آپ 7 دانے جو کے لے لیں، 7 دانے جو کے لے کر اس کے ہر دانے پر الگ الگ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اول آخر، اور درمیان میں ہر دانے پر الگ الگ 70 مرتبہ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو اے رزق دینے والے یہ پڑھنا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اول آخر ہر دانے پر الگ الگ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درمیان میں ہر دانے پر الگ الگ 70 مرتبہ یا رزاقو پڑھنا ہے۔ اور ان 7 دانوں کو اپنی الماری میں یا پرس میں سنبھال کر رکھ لیں۔ میں کیا کرتی ہوں کہ میں اس کو جو ٹرانسپیرنٹ شاپر ہوتی ہے اس کا چھوٹا پیس کر کے اس کے کونے پہ رکھ کے اور اس کو میں فولڈ کر لیتی ہوں، تاکہ یہ دانے کسی چیز سے ٹکرائیں نہ، بے ادبی نہ ہو، کیونکہ ہم نے اس کے اوپر اللہ کا کلام پڑھا ہے۔ تو آپ نے یہ دانے اپنے بیگ میں کونے پہ کر کے اس کو رکھ لیں، جہاں آپ نے پیسے رکھے ہیں وہاں رکھ لیں۔ پورا سال انشاءاللہ تعالی آپ کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہوگی، آپ کے گھر میں رزق کی، روزی کی تنگی نہیں ہوگی۔ یہ عمل آپ شب برات کو کریں، اور اگر آپ اس دن نہیں کر سکتے، کوئی مجبوری ہے، آپ پاک نہیں ہیں یا آپ گھر پر نہیں ہیں، تو آپ یہ عمل رمضان کی 27ویں شب کو بھی کر سکتے ہیں۔ میں ایک بار پھر سمجھا دیتی ہوں کہ آپ نے ایک جو کا دانہ لیا، اس پر سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھ کے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا، اس کے بعد 70 مرتبہ یا رزاقو یا رزاقو یہ پڑھ کر دوبارہ سے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اس کو سائڈ پہ کر دیں۔ اب دوسرا دانہ اٹھایا، اس کے اوپر دوبارہ سے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا، 70 مرتبہ یا رزاقو پڑھا، اس کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا اور اس سائڈ پر کر دیں۔ اس طرح سے ایک ایک دانہ لے کر یہ پورا عمل کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کو اپنے بیگ میں رکھ لیں۔ 3 بار میں نے آپ کو یہ عمل ڈیٹیل میں سمجھا دیا ہے، آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس عمل کو ضرور کیجیے گا، اور پھر اس کے آپ جو اس کے کرامات ہیں اور جو اس کی برکات ہیں وہ آپ دیکھیے گا۔ اور جتنے بھی میں نے آپ کو شعبان المعظم کی فضیلت اور نوافل ذکر و اذکار شیئر کیے ہیں، ان کو آپ ضرور پڑھیے گا، ضرور فالو کیجیے گا، ان کا بہت زیادہ ثواب ہے۔
میں اپنی ہر ویڈیو میں اس بات پر زور دیتی ہوں کہ آپ کوئی بھی عمل کریں، کوئی بھی وظیفہ کریں، وہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن نماز بہت ضروری ہے۔ نماز برائیوں سے روکتی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، اس لیے اور نماز سب سے اہم کہ نماز ہم پر فرض کی گئی ہے، اور ہم اپنے فرائض چھوڑ کر اور دوسرے کاموں میں لگ جائیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جتنے بھی عمل ہیں، جتنے بھی ذکر و اذکار ہیں، یہ سب نفلی ہیں، لیکن نماز ہم پر فرض کی گئی ہے، جس کی کسی بھی صورت میں معافی نہیں ہے۔ اس لیے نماز کی پابندی کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنے تمام فرائض ادا کریں، 5 وقت کی نماز ادا کریں، استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اس کے بعد یہ تمام ذکر و اذکار کریں۔ بہت امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی کر دیجئے، اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔